بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین، پچھلے جمعۃ المبارک کے خطبے میں ہم نے سورہ نجم کی تلاوت کی گئی اس پہلی آیت کے 3 مختلف مطالب و مفاہیم عرض کیے تھے۔ ان 3 تعبیرات و تفسیرات میں سے آخری تفسیر والنجم اذا ہوا کی جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ نجم سے مراد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ آپ کو چمکتا ہوا ستارہ قرار دیا جا رہا ہے، اور اذا ہوا سے مراد ہے اسرع بالمعراج۔ تو تیسرا معنی اس آیہ کریمہ کا یہ ہے کہ قسم ہے اس چمکتے ہوئے ستارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنہوں نے شب معراج عالم ارض سے لے کر عالم لامکان تک کا سفر، اوپر جانے اور نیچے آنے کا اتنی تیزی کے ساتھ کیا، اتنی سرعت کے ساتھ کیا، اور اتنے قلیل وقت میں اس سارے سفر معراج کو طے کیا کہ جب واپس تشریف لائے تو آپ کے غسل اور وضو کا پانی بھی بہہ رہا تھا اور دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی۔ گویا سفر معراج اپنی تمام تر وسعتوں اور طوالتوں کے باوجود اتنی قلیل مدت میں اس طرح چشم زدن میں طے کر لیا گیا کہ گویا پتہ ہی نہ چلا کہ وقت گزرا ہے سفر معراج میں یا نہیں گزرا۔ یہ وہ تیسرا مفہوم تھا جو اذا ہوا کے معنی کے ضمن میں میں نے عرض کیا، اس لیے کہ ہوا عربی زبان میں اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ کوئی شخص بڑی تیزی کے ساتھ جانے اور آنے کا سفر طے کرے تو اسے ہوا کہتے ہیں۔ میں نے گفتگو یہاں ختم کی تھی کہ ذات باری تعالیٰ پر نہ یہ محال ہے اور نہ یہ ناممکن ہے کہ وہ زمان اور مکان کی وسعتوں کو بڑی قلیل مدت میں ساری کی ساری طے فرما دے۔ اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ سفر معراج سدرۃ المنتہا پہ ختم نہیں ہوتا، کیونکہ سدرۃ المنتہا تک کا سفر دراصل براق کی رفتار کی عظمت کا آئینہ دار ہے۔ جہاں تک شب معراج کے سفر میں حضور کی اپنی روحانی، ملکوتی اور حقیقی قوتوں کی رفتار اور عظمتوں کے ظہور کا تعلق ہے، ان کے ظہور کا وقت ہی سدرۃ المنتہا کے بعد شروع ہوا تھا۔ تو عالم ارض سے سدرۃ المنتہا تک کا سفر یہ تو براق کی معرفت طے ہوا۔ براق برق سے ہے اور برق بجلی کو کہا جاتا ہے، اس لیے یہ سرعت سفر معراج کی یہ تیزی اور جلدی، اس میں حضور کی ذات کا کوئی کمال مضمر نہیں، بلکہ یہ عالم امر کی اس مخلوق یعنی براق کے سفر اور اس کی تیز رفتاری کا کمال ہے کہ جس نے چشم زدن میں کرۂ ارض سے سدرۃ المنتہا تک کے سفر کو طے کر لیا۔ رہ گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیزی رفتار، اس کا تصور تو براق کی تیزی رفتار بھی نہیں کر سکتی۔ دلیل اس امر کی یہ ہے کہ اس امر میں کوئی شک نہیں کہ حضور کی روحانی اور ملکوتی قوتیں تمام انبیاء کرام اور رسل اعظام کی روحانی اور ملکوتی قوتوں سے بڑھ کر، لیکن جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جلد 2 میں کہ جب میں بیت المقدس براق پر سوار ہو کر جا رہا تھا تو میرا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے ہوا، اور میں نے دیکھا فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، حدیث کے لفظ ہیں میں نے براق سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے۔ اور یصلی کا چونکہ ایک معنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما،
تو حضور کے سفر کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صلات کا یہ تعلق نمایاں ہوتا ہے کہ جب کوئی عظیم ہستی کسی سفر پہ آتی ہے تو اس کی راہ میں آنے والے اس کی آمد پر کھڑے ہو کر استقبالاً اس پر درود و سلام پڑھا کرتے ہیں، اللہ کی رحمتیں طلب کیا کرتے ہیں اس کی بلندی درجات کے لیے۔ تو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر حضور کے سفر بیت المقدس کی راہ میں آتی تھی، اس لیے حضور کا گزرنا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر حدیث مسلم جلدوم کے مطابق استقبال کرتے ہوئے حضور پر درود و سلام نچھاور کر رہے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں کھڑے ہو کر درود یا نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور پھر یہی حضرت موسیٰ ہیں جو تمام انبیاء کرام کے ساتھ مل کر بیت المقدس میں بھی کھڑے ہو کر حضور کا استقبال کر رہے تھے، چونکہ بیت المقدس میں حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اللہ کا کوئی نبی اور کوئی رسول ایسا نہیں رہا جس نے بیت المقدس میں آپ کی ابتدا میں کھڑے ہو کر نماز نہ ادا کی۔ تو جب اللہ کا ایک برگزیدہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور کے سفر کے دوران اپنی قبر میں کھڑے ہو کر حضور پر درود و سلام یا نماز پڑھ رہے ہیں، اور پھر وہی نبی بیت المقدس میں حضور کے پہنچنے سے پہلے بھی استقبال میں کھڑا ہے اور حضور کی ابتدا میں نماز بھی ادا کر رہا ہے، اور پھر حدیث بخاری میں متعدد مقامات پہ آیا کہ جب تاجدار کائنات عالم سماوات میں داخل ہوئے تو یکے بعد دیگرے ایک آسمان کی سیر کر کے دوسرے آسمان تک پہنچے، پھر تیسرے آسمان تک پہنچے۔ جب چھٹے آسمان میں حضور داخل ہوتے ہیں تو یہی حضرت موسیٰ چھٹے آسمان پہ بھی آپ کا استقبال کر رہے ہیں، اور حضور سے محو گفتگو ہیں۔ کیا بات ہے کہ جو حضرت موسیٰ بیت المقدس کے سفر میں بھی کھڑے ہیں، بیت المقدس میں بھی حضور کا استقبال کرتے ہیں، اور چھٹے آسمان پہ بھی حضور کے استقبال کے لیے موجود ہیں، تو کیا اس سے یہ طے ہوا کہ ہر منزل پہ پہنچنے سے پہلے اگر حضرت موسیٰ حضور سے پہلے پہنچ گئے تو کیا اس سے یہ طے پائے گا کہ ان کا سبک رفتار ہونا حضور کی ملکوتی قوتوں سے زائد ہونے کی بنا پر ہے؟ ہرگز نہیں۔ حضور کی تیزی رفتار کا کوئی نبی اپنی ملکوتی عظمتوں کی بنا پر مقابلہ نہیں کر سکتا، تو پھر توجیہ کیا ہوگی کہ جب حضرت موسیٰ ہر منزل پر حضور سے پہلے بھی موجود ہیں اور حضور کی تیزی رفتار کا مقابلہ بھی نہیں کیا جا سکتا، تو ان دو امور کے درمیان تطبیق یہی طے پائے گی کہ حضرت موسیٰ کا اپنی قبر انور سے اٹھ کر بیت المقدس تک جانا اور بیت المقدس سے چل کر چھٹے آسمان تک پہنچنا یہ ان کی ذاتی ملکوتی قوتوں کی بنا پر تھا، اور حضور کا کرۂ ارضی سے چھٹے آسمان تک جانا یہ حضور کی ابھی ذاتی رفتار نہ تھی، براق کی رفتار تھی۔ تو ایک نبی براق سے یقیناً زیادہ رفتار کا مالک ہے، لیکن جب حضرت موسیٰ کی رفتار کا براق کی رفتار سے مقابلہ ہوتا ہے تو نبی کی ملکوتی رفتار براق کی رفتار سے کہیں بلند ہے، لیکن جب اس رفتار کا مقابلہ حضور کی ملکوتی رفتار کے ساتھ ہوتا ہے تو کسی نبی کی عظمت رفتار مستحوی کی گرد کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے سدرۃ المنتہا تک کا سفر دراصل حضور کا نہیں، حضور کے براق کا سفر ہے، وہ حضور کی سواری کا سفر ہے، اور سوار کا سفر تو حقیقت میں سدرۃ المنتہا سے بعد شروع ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن قسم کھا رہا ہے کہ قسم ہے اس چمکتے ہوئے ستارے کی جس نے شب معراج چشم زدن میں کرۂ ارض کی پستیوں سے اٹھ کر لامکان کی اس منزل مقصود تک کا سفر طے کر لیا کہ جہاں چشم انسانی اپنی تصور کی بلندی پہ بھی نہیں پہنچ سکتی، لیکن یہ سارا سفر اتنی قلیل مدت میں طے ہوا کہ محسوس ہوا کہ وقت ہی گزرنے نہیں پایا۔ یہاں واقعہ معراج کوئی دو چار کتابوں میں مذکور نہیں ہوا، اس کا ذکر حدیث، تفسیر اور شروع حدیث کی سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کتابوں میں بتفصیل آیا ہے۔ لہذا دو چار کتابیں پڑھ کر ہمیں کبھی بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے واقعہ معراج کی ساری تفصیلات کا احاطہ کر لیا ہے۔ ہم میں سے وہ لوگ جو دو چار کتابوں پر اکتفا کر کے
یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے علم کی ساری وسعتوں کا احاطہ کر لیا ہے، انہیں یہ مغالطہ لاحق ہوتا ہے کہ کتب میں تو صرف سدرۃ المنتہا تک کے سفر کا ذکر آیا ہے، اور سدرۃ المنتہا سے آگے حضور کا جانا کسی حدیث کی کتاب میں درج نہیں، بلکہ یہ صرف شاعری ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے، علم کا اگر وسعت و مطالعہ کم ہو تو یہ الگ بات ہے، لیکن اگر عالم یہ ہو کہ ہزاروں کتابوں میں حقیقتیں موجود ہوں لیکن ہم قلت مطالعہ کی بنا پر اسے بجائے کتب و حدیث کی طرف منسوب کرنے کے شاعری کی طرف منسوب کر رہے ہوں تو یہ الگ بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سدرۃ المنتہا سے آگے کے سفر کا ذکر امام زرقانی نے حدیث کی روشنی جلد 2 یا جلد 6 صفحہ 101 میں نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں جاوز السبع طباقا وہی السماوات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 7 طبقوں سے اوپر گزر گئے اور یہ 7 آسمانوں کی کائنات تھی۔ اس کے بعد وجاوز سدرۃ المنتہا، پھر حضور سدرۃ المنتہا سے بھی آگے گزر گئے، ووصل الی محل من القرب وسبق به الاولین والآخرین، پھر حضور سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھ کر قرب الہی کی اس مقام تک جا پہنچے کہ جس تک نہ اولین کو رسائی نصیب ہوئی تھی نہ آخرین کو رسائی نصیب ہوئی تھی۔ فَإِذَا هُوَ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ وَلَا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ، اور حضور مقام کعبہ قوسین کی سدرۃ المنتہا سے آگے ان بلندیوں تک پہنچے کہ جن تک آج تک نہ کسی نبی اور رسول کو رسائی نصیب ہو سکی، نہ کسی مقرب فرشتے یا جبرائیل کو رسائی نصیب ہو سکی۔ تو اذا ہوا کا سفر تحت الثری سے لے کر صرف سدرۃ المنتہا تک نہیں بلکہ مقام کعبہ قوسین تک کا سفر ہے، اور قرآن اس پورے سفر کی سرعت رفتار کی قسم کھا رہا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اتنا طویل سفر طے کر لیا جائے اور وقت بھی نہ گزرے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اس سفر کے لیے جتنا وقت گزرنا درکار ہے، جب آپ ایک سفر طے کرتے تو اس سفر پہ کچھ وقت تو لگتا ہے نا، تو اتنا وقت بھی بیتے، عالم ملکوت کی سیر بھی ہوتی رہے، عالم مالا اعلیٰ کی سیر بھی ہوتی رہے، لا مکان کی سیر بھی ہو، بیت المقدس اور اس کے ماوراء کی بھی سیر ہو، تو گویا تمام عوالم و کائنات کی سیر بھی ہو، لیکن وقت بھی گزرنے نہ پائے تو آخر عقل انسانی اس تصور کو کیوں کر قبول کر سکتی؟ آج اس نقطے کی وضاحت ہمارے موضوع کا پہلا حصہ ہے۔ تو حاضرین، آج کے سائنسی دور نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے کہ زمان اور مکان کی حقیقتیں باہم مربوط اور ریلیٹو ہیں۔ پہلے یہ تصور تھا کہ زمانہ جس رفتار سے گزر رہا ہے اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا، مکان کی مسافتیں جس اسلوب سے طے ہو رہی ہیں ان میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، لیکن آج کے سائنسی دور نے اس مادی دنیا کے طور پر اس حقیقت کو تسلیم کر لیا کہ اگر کوئی مادی وجود روشنی کی رفتار سے سفر طے کرنے پر قادر ہو جائے تو وہ ساری کائنات کا بھی سفر طے کر لے، تو سارا سفر طے کرنے کے باوجود ممکن ہے کہ وقت کا ایک پل بھی نہ گزرنے پائے۔ اور سائنس اس امر کو تسلیم کرتی کہ اگر نور کی رفتار سے، روشنی کی رفتار سے کسی شخص کو سفر کرنا نصیب ہو جائے تو ساری کائنات کی مسافتیں بغیر وقت کے بیتے طے ہو سکتی۔ میں اب اس کی چند مثالیں عرض کرتا ہوں اور پھر قرآن و حدیث کی طرف آؤں گا۔ آج سے کچھ عرصہ قبل جب مجھے اپنے علاج کے لیے امریکہ جانے کی ضرورت محسوس ہوئی، یہ بات صرف آپ کو سمجھانے کی خاطر کر رہا ہوں، آپ میں سے بیشتر لوگ اسے جانتے ہیں، لیکن موضوع سے مناسبت قائم کرنے کے لیے بات کا آغاز یہی سے کر رہا ہوں۔ ہم جب پیرس پہنچے فرانس میں اور وہاں سے پھر ہم نے اپنے سفر کا امریکہ کے لیے آغاز کیا تو عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ تو عصر کی نماز ہم نے فرانس سے اڑتے ہوئے ہوائی جہاز میں ادا کر لی۔ اس کے بعد بغیر رکاوٹ کے خدا جانے کتنے میل کی مسافت کے سفر کے اعتبار سے ہوائی جہاز مسلسل 8 گھنٹے اڑتا رہا۔ عصر کی نماز ہم نے ادا کر لی تھی فرانس، 8 گھنٹے مسلسل ہوائی جہاز محو پرواز رہا۔ 8 گھنٹے کی پرواز کے بعد جب وہ جہاز امریکہ نیو یارک ایئرپورٹ پہ اترا تو وہاں بھی عصری کا وقت تھا۔
تو 8 گھنٹے گزر جانے کے باوجود نماز عصری کا وقت تھا. 8 گھنٹے بھی گزرے اور نماز عصر کا وقت بھی قضا نہ ہونے پایا. وجہ اس کی بڑی سادہ تھی، اس لیے کہ ہم مغرب کی طرف پرواز کر رہے تھے. جس سمت سورج جا رہا تھا جہاز بھی اسی سمت سورج کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. جہاز اور سورج کی رفتار میں زمین و آسمان کا فرق تھا، لیکن باوجود اس فرق کے اس رفتار میں اتنی نسبت تھی کہ مغرب کی سمت پرواز کرتے ہوئے جہاز سورج کے پیچھے اس طرح گیا کہ جہاں سورج پہنچتا وہی وقت جو فراس میں تھا وہ سوئے مغرب اگر کسی خطے میں ہوتا تو جہاز بھی اسی وقت میں سورج کو وہیں جا پاتا. اور اسی رفتار سے جب 8 گھنٹے کے بعد وہ امریکہ پہنچا تو سورج نے جو وقت امریکہ میں اس وقت کیا تھا جہاز نے بھی اسی وقت کو وہاں جا کے چھو لیا. تو گویا سورج کے پیچھے محو پرواز رہنے سے وقت گزرتا بھی ہے اور عصر کا وقت قائم بھی رہتا ہے. اور اگر جہاز کو سورج ہی کے مساوی پرواز کی رفتار نصیب ہو جاتی تو یہ جہاز پوری کرۂ ارضی کا سفر طے کر کے آتا اور ساری زمین کا سفر طے کرنے کے باوجود عصر کا ہی وقت رہتا. اس مثال کی معمولی سی مناسبت تھی صرف زمان کی ایک نسبت سمجھانے کے لیے. اب میں اس سے آگے بڑھتا ہوں. جب تسخیر مہتاب کا واقعہ پیش آیا، اپولو 11 جب چاند پر پہنچا تو آپ کو اگر یاد ہو اس دور کی حقیقتیں جو بیان کی گئی تھی سائنسدانوں نے جن کو بیان کیا، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت تسخیر مہتاب کے سفر میں ہم پر ایسا آیا، ہم اتنا اوپر گزر گئے کہ بیک وقت 24 گھنٹے کے اندر 16 مرتبہ ہم نے سورج کو طلوع ہوتے بھی دیکھا، غروب ہوتے بھی دیکھا. ایک دن رات 24 گھنٹے کا ہوتا ہے تو 24 گھنٹے میں سورج ایک مرتبہ طلوع ہوتا ہے اور ایک مرتبہ غروب ہوتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں ہم اتنا اوپر گزر گئے کہ ایک دن میں 16 مرتبہ سورج کا طلوع بھی ہوا، سورج کا غروب بھی ہوا. بات کیا تھی کہ زمان اور مکان کے وہ فاصلے، وہ رفتاریں اور مسافتوں طے کرنے کے وہ اصول و ضوابط جو اس کرۂ ارضی پہ ہیں، جب آپ کچھ اوپر جاتے ہیں تو وہ مسافتوں کے فاصلے سکڑتے چلے جاتے ہیں، جب اور اوپر جاتے ہیں تو ضوابط بدلتے چلے جاتے ہیں. ایک وقت اسی آسمان دنیا سے نیچے اسی دنیا میں وہ بھی آتا ہے کہ ایک دن کے اندر 16 دن گزر جاتے. 16 مرتبہ سورج کا طلوع اور غروب ہونے کا معنی یہ ہے کہ ایک دن میں 16 دن گزر جاتے. یہ تو اپولو تھا اور وہ عالم اسی سماوات سے نیچے کا سفر طے کر رہا تھا کہ اس نے ایک دن میں 16 دنوں کے طلوع اور غروب کو دیکھا. اگر قدرت اس سے ماورا کسی کو عالم سماوات تک پہنچا دے تو پھر ایک دن بھی بیتنے نہ پائے اور لاکھوں سال بسر ہو جائے اسی ایک دن کے اندر. تو جس طرح ایک دن 16 دنوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے، اسی طرح قرآن کی ایک آیت کی طرف آ جائیے. قیامت کا ایک دن ہوگا اور 50,000 سالوں کی مسافت کو اپنے دامن میں سمیٹ لے گا. میں آپ کو اس عالم طبیعی اور عالم مابعد طبیعی کے رابطے کا ذکر کر رہا ہوں. اسی فزیکل ورلڈ میں جس طرح ایک دن کا دامن 16 دن رات کی وسعتوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے، یہ تو اس دنیا کی مطابقتیں ہیں زمان اور مکان کی. جب اس دنیا کے زمانی فاصلوں کو آپ میٹا فزیکل ورلڈ اور ماورائی دنیا کے زمانوں اور مکانوں کے ضوابط کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر وہاں ایک پل گزرتا ہے اور عالم طبیعی کے لاکھوں سال بسر ہو جاتے ہیں. اور قرآن حکیم میں قیامت کے دن کی جو نیریشن ہے، اس کا جو تجزیہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس ضمن میں عرض کرتا ہوں. قرآن کہتا ہے کہ قیامت کا دن طلوع اور غروب کے اعتبار سے ایک ہی دن ہوگا، لیکن اس دن کا زمانہ 50,000 سال کے برابر ہوگا. تو آپ نے دیکھ لیا کہ ایک دن 50,000 سالوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے. ذرا دیکھتے چلے آئیے، ایک طرف وقت پھیلتا چلا جا رہا ہے اور اس وقت کو اپنے دامن میں سمیٹنے والا دوسرا وقت سکڑتا چلا جا رہا ہے. وقت کے 2 مرحلے ہیں. ایک وقت 50,000 سالوں پہ محیط ہے، ایک وقت 50,000 سالوں کو صرف ایک دن کے دامن میں سمیٹتا چلا جا رہا ہے.
اور پھر حضور کی حدیث کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 50,000 سال کی زمانہ پر مشتمل ایک قیامت کا دن میری امت کے صلحاء پر، نیکوکاروں پر، اللہ کے مقبول دوستوں پر اتنا جلدی گزر جائے گا جس طرح کوئی شخص تکبیر تحریمہ کہہ کر عصر کی نماز کی 4 رکعتیں پڑھتا ہے اور سلام پھیرنے میں جتنا وقت نہیں لگتا، اتنی قلیل مدت میں 50,000 سال کا دن بیت جائے گا۔ ایک ہی دن کے اندر حساب و کتاب میں مصروف مختلف لوگ کئی تو اسی دن کو 50,000 سال کے مطابق بسر کر رہے ہوں گے، اور کچھ لوگ اسی دن کو عصر کی نماز کی 4 رکعتوں جیسے 4 منٹ کے اندر بیتتا ہوا دیکھ رہے ہوں گے۔ وقت ایک ہے، کسی پہ پھیلا جا رہا ہے، کسی پہ سمٹتا جا رہا ہے۔ اب میں ایک کتابوں میں حکایت منقول ہے اس کا ذکر کر کے پھر آگے آتا ہوں۔ ایک صاحب بغداد کا ایک شخص قرآن حکیم کی سی آیہ کریمہ کی تلاوت کر رہا تھا، اسے سمجھ نہ آیا۔ اس نے ایک صاحب دل سے پوچھا کہ حضرت یہ کیسے ممکن ہے کہ 50,000 سال ایک دن میں سمٹ جائیں؟ انہوں نے کہا کہ اچھا پھر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ذات اسی دنیا میں اپنی اس قدرت کا تمہیں مشاہدہ کرا دے۔ انہوں نے دعا کر دی کہ باری تعالیٰ 50,000 سال ایک دن میں کس طرح سمٹ آتے؟ اس رنگ کا یہ تیری قدرت ہے، بات خدا کی قدرت کی ہو رہی ہے، کسی انسان یا کسی بشر کی قوت اور قدرت کی نہیں ہو رہی۔ باری تعالیٰ تو اپنی قدرت کا مشاہدہ کرا دے۔ وہ شخص، اس کا معمول یہ تھا کہ ہمیشہ جمعہ کی نماز شہر بغداد کی جامع مسجد میں پڑھتا، اذان بھی دیتا اور پہلے آ کے صفیں بھی بچھاتا تھا، اور صفیں بچھانے سے پہلے دریائے دجلہ پہ جا کے ہر جمعہ کو غسل بھی کرتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ 10-15 منٹ ابھی ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں دریائے دجلہ پہ جا کے غسل کراؤں۔ اب یہ اس بزرگ کی دعا کے بعد واقعہ پیش آ رہا ہے۔ کپڑے اتار کے دریا میں غوطہ زن ہوا، جمعہ کی اذان کو بھی 10-15 منٹ باقی۔ کچھ دیر کے بعد جب سر باہر نکالا تو نہ وہ دریائے دجلہ کا کنارہ، نہ اس کے باہر کنارے پہ پڑے ہوئے کپڑے، نہ ارد گرد کا ماحول۔ وہ باہر پریشانی کی حالت میں نکلا۔ اس نے گزرتے ہوئے کسی شخص سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے کہا بھئی یہ تو مصر ہے اور یہ دریائے نیل ہے۔ پریشان حال تھا، چادر باندھ کر شہر میں چلا گیا۔ وہ سنارا تھا، صرافہ کا کام کرتا تھا۔ بازار سے گزر رہا تھا کہ ایک سناروں کی دکان دکھائی دی، وہیں کھڑا ہو گیا۔ چونکہ سنارا تھا تو اس کام کو، کسب کو شوق سے دیکھنے لگا۔ انہوں نے اس کی نظروں سے پہچان لیا کہ یہ بھی سنارا لگتا ہے۔ بلا کے پوچھا کہ یہ کام جانتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں جانتا ہوں۔ انہوں نے بٹھا لیا، اپنی دکان پہ ملازم رکھ لیا۔ اس نے یہ ماجرا کسی سے بیان نہیں کیا۔ کئی سال اس دکان پہ ملازمت کرتے ہوئے گزر گئے۔ انہوں نے جب اس کی شرافت اور فن میں اس کی مہارت کو دیکھا تو شادی کر دی۔ اس کی وہیں شادی ہو گئی۔ اس شادی سے اس کے 4 بچے ہوئے۔ اس طرح 12 سال کا عرصہ مصر کے اندر بیت گیا۔ 12 سال کے بعد وہاں بھی اس نے یہی معمول اڈاپٹ کر لیا کہ جمعے کو غسل کر کے دریائے نیل پہ مسجد میں خدمت کرتا۔ آج پھر جمعے کا دن ہے، دریائے نیل پہ غسل کے لیے آیا، کپڑے اتارے، دریا میں غوطہ زن ہوا۔ چند لمحوں کے بعد باہر نکلا تو دریائے دجلہ تھا۔ اس کے وہی بغداد شہر کے کپڑے کنارے پہ رکھے، کپڑے پہن کر حیران پریشان کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا۔ جب شہر بغداد کی جامع مسجد میں پہنچا تو مسجد کے درویش وہی دروازے پہ کھڑے تھے، اور وہ اسے دیکھ کے کہنے لگے، 12 سال مصر میں گزار کے آنے والے شخص کو کہنے لگے کہ تو دریائے دجلہ پہ نہانے کے لیے نہیں گیا، راستے سے واپس آ گیا ہے۔ تو 12 سال بیت گئے، وہیں سجدے میں گر گیا اور کہا کہ اے رب ذوالجلال، میں قربان جاؤں تیری قدرتوں اور عظمتوں پر۔ تو نے 12 سال کی اس دیواچی زندگی چشم زدن میں گزار کے مجھے منظر دکھا دیا، تو جو ہستی 12 سال کا عرصہ جمعے کے چند لمحے میں سمیٹ کے دکھا سکتی ہے، وہ 50,000 سال کی مدت کو قیامت کے ایک دن کے دامن میں بھی سمو سکتی ہے۔ اب شاید آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہو کہ میں نے تو یہ ایک حکایت بیان کر دی، اور اسی حکایت کی بنیاد پر میں سفر معراج میں
زمان اور مکان کی وسعتوں کو چشم زدن میں سمیٹنے سے استدلال لے رہا ہوں، نہیں، اب تک جو کچھ میں نے عرض کیا یہ صرف آپ کو تصور سمجھانے کے لیے عرض کیا تھا۔ اس کو کہتے ہیں طی زمانی۔ زمانہ اگر ایک لمحے میں سمٹ جائے تو اسے کہتے ہیں طی زمانی۔ اگر لاکھوں کروڑوں میلوں کی مسافتیں ایک قدم میں سمٹ جائیں تو اسے کہتے ہیں طی مکانی۔ اگر مدتوں کی طویل گفتگو ایک فکرے میں سمٹ جائے تو اسے کہتے ہیں طی لسانی۔ خدا کی ذات نے اپنے برگزیدہ بندوں میں سے کسی کو طی زمانی کا معجزہ اور کرامت عطا کی، کسی کو طی مکانی کا معجزہ اور کرامت عطا کی، اور کسی کو طی لسانی کا معجزہ اور کرامت عطا کی، لیکن خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات ان تمام معجزات و کرامات کی اتنی جامع ہے کہ حضور کا ایک سفر معراج طی زمانی کے معجزے پر بھی محیط ہے، طی مکانی کے معجزے پر بھی محیط ہے، طی لسانی کے معجزے پر ہی محیط ہے۔ نبی اکرم کا ایک لمحہ مکان سے لامکان کی ساری مسافتوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ حضور کا ایک قدم اربوں میلوں کی مسافتوں پر محیط تھا۔ شب معراج ایک لمحہ ہزاروں لاکھوں زمانوں کی تبارتوں پر محیط تھا، اور ایک لمحے بھر کی گفتگو طویل گفتگوؤں پر محیط تھی۔ اور طی زمانی، مکانی اور لسانی کا یہ فلسفہ قرآن اور سنت کی بنیاد پر اس طرح ثابت شدہ ہے کہ دنیا کا کوئی ذی شعور اور ذی عقل انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اب آئیے قرآن حکیم سے میں طی مکانی کی بات کرتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آپ نے غالباً 3-4 خطبے پہلے سنا ہوگا۔ وہ اپنے درباریوں سے کہتے ہیں، یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، اے درباریوں، بلقیس ملکہ سبا میری اطاعت گزار بن کے میرے دربار میں آنے والی، تم میں سے کوئی ہے جو اس کے پہنچنے سے پہلے 900 میل یا اس سے بھی زیادہ مسافت پہ پڑا ہوا تخت، اس کا تخت میری بارگاہ میں پہنچا دے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ ایک جنوں کا سردار اٹھتا ہے، عرض کرتا ہے کہ حضرت سلیمان، وہ تخت ہزاروں میلوں کی مسافت پہ پڑا ہوا تخت آپ کی کچہری برخاست ہونے سے پہلے میں آپ کی بارگاہ میں لا سکتا ہوں، اور مجھے اس پر قدرت بھی حاصل ہے اور امانت بھی حاصل ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہمیں اس سے بھی جلد چاہیے۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اللہ کا ایک ولی، حضرت سلیمان کا ایک صحابی آصف بن برخیہ، جن کے پاس حضرت سلیمان کی کتاب کا کچھ علم تھا، وہ اٹھ کے عرض کرنے لگا، اے حضرت، میں وہ تخت آپ کی خدمت میں لاتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کتنی دیر میں یہ سارا سفر طے کرو گے؟ عرض کیا قبل ان یرتد الیک طرفک، حضرت آپ آنکھ جھپکیں، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت آپ کے قدموں میں موجود ہوگا۔ یہ طی مکانی کی بات ہو رہی ہے، ہزاروں میلوں کی مسافت آنکھ جھپکنے میں طے ہو رہی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی شخص آنکھ جھپکنے میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، چاہے جائے کہ ہزاروں میلوں کی مسافت سے تخت لا کے یہاں تک پہنچا دیا جائے۔ اور یہ آصف بن برخیہ کا صرف دعویٰ نہ تھا، فلما رآہ مستقرا عندہ قال ھذا من فضل ربی۔ حضرت سلیمان نے آنکھ جھپکی، آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس حضرت سلیمان کے قدموں میں موجود تھا۔ تو قرآن حکیم نے اس حقیقت کو ثابت کر دیا یا نہیں کیا کہ ہزاروں میلوں کی مسافت حضرت آصف ایک قدم اٹھانے سے بھی پہلے، آنکھ جھپکنے سے پہلے طے کر رہے۔ تو اس کو کہتے ہیں طی مکانی، کہ مکان کی ساری وسعتیں مرد مومن کے ایک قدم کی طوالت کے اندر سمٹ آتی ہیں۔ مرد مومن ایک قدم اٹھاتا ہے تو شرق سے غرب تک کائنات کے سارے مکان ایک قدم کے اندر سمٹ آتے ہیں۔ اس کے بعد طی زمانے کی طرف آئیے۔ قرآن حکیم اس امر پہ شاہد عادل ہے
کہ 309 سال تک اصحاب کہف غار میں لیٹے رہے. کتنی مدت تک؟ 309 سال. اب قرآن کہہ رہا ہے کہ 309 سال اصحاب کہف پر گزرے یا نہ گزرے. قرآن گواہی دے رہا ہے کہ 309 سال بیت گئے. جب وہ اٹھے تو قال قائل منہم کم لبثتم قالوا لبثنا یوما او بعد یوم. ایک شخص نے دوسروں سے پوچھا کہ تم کتنی دیر یہاں سوتے رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ شاید ایک دن یا اس سے بھی کم حصہ یہاں سوئے ہوں گے. 309 سال گزر جاتے اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ ایک دن بھی جسموں پر بیتنے نہیں پایا. 309 سال بیتے لیکن جسموں کا ڈیکے بھی نہیں ہوا. جسم کے اندر بدبو اور تعفن تک پیدا نہیں ہوا. جسموں کی تازگی بھی باقی رہی. 309 سال جسموں پر گزر گئے اور جسموں کی تازگی اس طرح قائم رہی جیسے چند لمحے ہی گزرے. یہ تو اصحاب کہف تھے. قدرت نے تو یہاں تک بھی منظر دکھا دیا کہ وہ کتا جو اصحاب کہف کی رفاقت میں دقیانوس بادشاہ کی سلطنت چھوڑ کر اصحاب کہف کے ساتھ آ بیٹھا تھا. انہوں نے بار بار اسے دھتکارا تھا کہ تو چلا جا، لیکن کتے نے زبان حال سے کہا تھا کہ اگر وہ وقت میں نے تمہاری خدمت میں گزارا ہے تو یہ غار کا وقت بھی آپ کے پاس ہی گزاروں گا. قرآن کہتا ہے قلبہم باسط ذراعیہ بالوسید. 309 سال بیت گئے اور کتا بھی غار کے منہ پر اپنے پاؤں پھیلا کر بیٹھا رہا. 309 سال کے عرصے نے نہ اصحاب کہف کے اجساد کو کوئی نقصان پہنچایا، نہ ان کے بیٹھے ہوئے کتے کے جسم کو کوئی نقصان پہنچایا. تو چند لمحوں میں 309 سالوں کو سمیٹ دیا گیا. آگے آئیے. حضرت عزیر علیہ السلام کی نسبت یہاں تک تو یہ بات تھی کہ زمانہ اور مکانہ کسی شخص پر سمٹ گیا. اب میں قرآن حکیم سے ایک ایسا استدلال عرض کر رہا ہوں کہ زمانہ ایک ہی ہے، لوگ بھی اسی زمانے میں موجود ہیں. کسی پر زمانہ پھیلا رہے اور کسی پر زمانہ سکڑا رہے. اب قرآن کی طرف آئیے. حضرت عزیر علیہ السلام کی نسبت قرآن کہتا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ. حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان پر موت وارد کی اور وہ 100 سال تک موت کی کیفیت میں لیٹے رہے. 100 سال کے بعد اٹھے تو اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کہ اے عزیر کم لبثتا، تو یہاں کتنی دیر ٹھہرا ہے؟ عرض کیا لبثت یوما او بعد یوم. اے باری تعالیٰ شاید ایک دن یا اس سے بھی کم مدت گزری. ارشاد فرمایا نہیں بل لبثت مئۃ عام. عزیر تھوڑا عرصہ نہیں بلکہ 100 سال بیت گئے. اب یہ اللہ کی شہادت جس میں کسی جھوٹ کا امکان نہیں ہو سکتا. 100 سال بیتے. حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی تھا، پکا ہوا کھانا بھی تھا، اور گدھے کی وہ سواری بھی تھی جس پر سوار ہو کر سفر کر رہے تھے. اب قرآن کہتا ہے باری تعالیٰ نے فرمایا فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ. اے حضرت عزیر 100 سال کا بیتنا ہم بیان کر چکے. اب اپنے کھانے کی طرف دیکھ. 100 سال بیت گئے لیکن تیرا کھانا باسی تک نہیں ہونے پایا. حضرت عزیر نے کھانے کو اٹھا کے دیکھا، وہ اس طرح تر و تازہ تھا جس طرح حضرت عزیر ابھی لے کر آئے تھے. اور پھر فرمایا اب اپنے گدھے یعنی سواری کی طرف دیکھ، وہ مر چکا تھا اور اس کی ہڈیاں خاک میں مل کر ختم ہو چکی تھی. وہی 100 سال حضرت عزیر کے کھانے پر گزرے لیکن وہ 100 سال ایک لمحے میں یوں سمٹ گئے کہ وہ باسی نہ ہو سکا. وہی 100 سال حضرت عزیر کی سواری پر گزرے لیکن وہ یوں پھیلے رہے کہ سواری ختم ہو گئی، مر کے مٹ گئی. اب اللہ نے کہا کہ عزیر اب دیکھ ہماری قدرتوں کا نظارہ. اس رب ذوالجلال نے احیاء موتا کی تجلی اس سواری کی طرف کی. ہڈیاں خاک سے اٹھ گئی، ان پہ گوشت اور پوست آ گیا اور چشم زدن میں دیکھتے دیکھتے 100 سال پرانا مرا ہوا گدھا زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا. یہ قرآن حکیم کی میں نے بات عرض کی ہے، کوئی تعویل نہیں کی. اللہ رب العزت نے چشم زدن میں بنی نوع انسان کو 2 نظارے کرا دیے. دکھایا کہ ہم اتنی قدرتوں کے مالک ہیں،
کہ اگر چاہیں تو 100 سال گزار دیں، لیکن وہی 100 سال کھانے کے لیے سکیڑ دیں، گدے کے لیے پھیلا دیں۔ 100 سال کا زمانہ ایک ہے، لیکن کھانے کے لیے سکڑ گیا، گدے کے لیے پھیلا رہا۔ جس رب ذوالجلال نے حضرت عزیر کی خاطر ان کی کسی چیز پر 100 سال کو پھیلا دیا، کسی چیز پر 100 سال کو چشم زدن میں سکیڑ دیا، وہ ذات جو بنی اسرائیل کے انبیاء کے لیے قدم قدم پر اپنی قدرتوں کے یہ نظارے کراتی تھی، وہ نبی جی آخر الزمان کے لیے ایسا کیوں نہیں کر سکتی؟ شب معراج حضور نے مکان و لا مکان کی مسافتیں طے کی، اور مقام کعبہ قوسین تک پہنچ کر خدا جانے کتنی مدتوں تک اپنے محبوب سے ہم کلام ہوتے رہے۔ وہ نظارہ بے حجاب نظارہ تھا، خدا اپنے حبیب کا سمیع و بصیر تھا، حبیب اپنے محبوب کا سمیع و بصیر تھا۔ مکان کے فاصلے اور پردے ان دو ذاتوں میں حائل نہ تھے۔ خدا جانے کتنی مدتیں گزر گئی، کتنے زمانے بیت گئے، کتنے عوالم کی سیر ہوتی رہی، کروڑوں سال گزرے یا اربوں سال، یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن ہم اتنا سمجھتے ہیں کہ جہاں حضور تھے وہاں زمانہ حضور کے دیدار کے لیے پھیلا رہا، اور اس پوری کائنات کے وقت کے گزرنے کے لیے کروڑوں سال کا زمانہ سکڑا رہا۔ حضور مدتیں لا مکان پہ گزار کے واپس آ گئے، لیکن جب سکڑے ہوئے زمانے کا نظارہ اس کرۂ ارضی پہ کیا تو ہزاروں سال بھی بیتے، لیکن آئے تو پانی بھی ابھی بہ رہا تھا اور دروازے کی کنڈی بھی ابھی ہل رہی تھی۔ اس کو کہتے ہیں طی زمانی اور طی مکانی۔ اب حدیث پاک کی طرف آئیے۔ ایک طی لسانی بھی ہوتی کہ طویل گفتگو ہو جائے لیکن وقت گزرنے نہ پائے۔ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں احادیث آتی، صحابہ کرام کہتے ہیں متفق علیہ حدیث، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نے عصر کی نماز پڑھی، ہمیں پڑھائی، اور نماز عصر کے بعد آپ منبر پہ کھڑے ہو گئے۔ اب عصر اور مغرب کے درمیان کتنا وقت ہوتا ہے؟ منبر پہ کھڑے ہو گئے، فأخبرنا عن بدء الخلق حتی دخل اہل الجنت منازلہم واہل النار منازلہم۔ اس کروڑوں اربوں سالوں پر محیط کائنات کی پہلی تخلیق سے لے کر قیامت کے دن تک ساری کائنات کے احوال حضور نے ہمارے سامنے بیان کر دیے۔ یہاں تک حضور گفتگو کرتے رہے کہ جنتیوں کے جنت میں داخل ہو جانے اور دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہو جانے تک پوری کائنات کی تفصیل بیان کر دی۔ ایک حدیث میں آتا ہے اخبرنا بما ہوا کائنا الی یوم القیامہ، قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا منبر سے اترنے سے پہلے ساری کائنات کے احوال و واقعات بیان کر دیے۔ کس کو کہتے ہیں طی لسانی، کہ چند لمحوں کے لیے خدا کا حبیب منبر پہ کھڑا ہو اور ازل سے ابد کائنات تک سارے احوال و واقعات کو بیان کر ڈالے۔ ملا علی قاری علیہ رحمت طی لسانی کے ضمن میں مرکات المفاتیح کے اندر بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے طی لسانی کی یہ کرامت حضرت علی کو بھی عطا کی تھی۔ حضرت علی کی یہ شان تھی، اور اللہ کی قدرت کا عالم دیکھیے کہ وہ جب گھوڑے پر سواری کرنے لگتے، حضرت علی گھوڑے پر سواری کے لیے رکاب پر پہلا پاؤں رکھتے اور قرآن کی تلاوت الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے، اور رکاب پر دوسرا پاؤں رکھنے سے پہلے والناس تک پورے قرآن کی تلاوت ختم کر لیتے تھے، اور یہ سارا قرآن اس طرح پڑھتے کہ شد و مد میں بھی فرق نہ آنے پاتا، اور ہر قرآن کے لفظ کے معنی و مفہوم پہ غور بھی کرتے چلے جاتے۔ جن لوگوں کے لیے خدا کی ذات زمان، مکان اور لسان کی مسافتیں سکیڑ دیتی ہے، تو ان کے لیے اسپیس اور ٹائم کی یہ فزیکل اور میٹیریل ریئلٹیز کوئی حقیقت نہیں رکھا کرتی۔ زمان اور مکان کی یہ مسافتیں، یہ فاصلے صرف مادی دنیا کے لیے ہیں،
لیکن سائنس اس میں بھی تغیر اور اس میں بھی انقلاب کے نظارے کرا رہی ہے. جس طرح عقل انسانی بڑھتی چلی جائے گی، معراج مصطفی کی عظمتیں یکے بعد دیگر انسانیت پر منکشف ہوتی چلی جائیں گی. تو قابل غور اب یہ امر ہے کہ یہ سارا سفر معراج حضور نے طے کیا، لیکن اس طرح نہیں کہ چونکہ سفر بہت جلد طے کیا جا رہا تھا، اور جب کوئی شخص بہت جلدی سے گاڑی سے گزر رہا ہو تو اتنی تیزی ہے رفتار کے سبب دائیں بائیں کچھ اچھی طرح دیکھا بھی نہیں جا سکتا. آپ جتنا تیز چلتے تو اتنا نظارہ کم ہوتا چلا جاتا ہے، اس کا سمجھنا مختلف دائیں بائیں کے احوال کا کم ہوتا چلا جاتا ہے. آہستہ چلتے ہیں تو نظارہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. یہ نہ سمجھ لیجئے کہ شب معراج حضور کا سفر چونکہ بہت سریع تھا، بہت تیز تھا، لہذا عالم ارض، عالم ملکوت اور عالم لامکاں کے مشاہدات میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی. نہیں، قدم قدم پر ہر شے کا مشاہدہ بھی فرماتے جا رہے تھے، ہر تفصیل کو پوچھتے بھی جا رہے تھے، ہر مکان کی سیر بھی کرتے جا رہے تھے، ہر واقعے کی تفصیلات بھی جانتے جا رہے تھے، اور وقت پھر بھی اسی طرح اپنی جگہ کھڑا سکڑا جا رہا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج میں مشاہدات 3 قسموں پر مشتمل تھے. ایک عالم ارضی کے مشاہدات تھے، ایک عالم ملکوت کے مشاہدات تھے، اور ایک عالم لا مکان کے مشاہدات تھے. عالم ارضی کے مشاہدات کا ذکر حضور نے بڑی تفصیل سے کیا ہے، اس لیے کہ جن لوگوں کے سامنے معراج کی تفصیل بیان کی جا رہی تھی وہ آسمان اور آسمان سے ماورا کی دنیا سے واقف نہ تھے. اس لیے انہیں سمجھانے کے لیے حضور نے عالم ارضی کی مشاہدات کا تذکرہ کیا، تاکہ کافروں کو یقین آ جائے کہ میں نے یہ معراج کا سفر جلدی بھی کیا ہے اور ہر چیز کو اچھی طرح دیکھا اور جانا بھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کافروں کے سامنے اپنے سفر معراج کے مشاہدات کا ذکر کرتے تو کافر کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ قافلے بیت المقدس کی طرف گئے ہوئے تھے، اگر آپ نے واقعتاً یہ سفر کیا ہے تو ہمیں ان قافلوں کے بارے میں کچھ نشانیاں علامتیں بتائیے. اب میں یہ بتا رہا ہوں کہ طی مکانی اور طی زمانی کے باوجود راہ گزر کی ایک معمولی سی معمولی حقیقت پر بھی حضور کی کتنی گہری نظر تھی، اس لیے کہ یہ سارا سفر حقائق کائنات کے مشاہدے کے لیے کرایا جا رہا تھا، اور اگر مشاہدے میں نقص رہ جائے تو پھر سفر کی تیزی کا کوئی مقصد ہی باقی نہیں رہتا. اب حضور فرماتے کہ میں نے سفر معراج بہت تیزی میں کیا، لیکن اس کے باوجود راہ گزر کا کوئی مسئلہ میری نظروں سے اوجھل نہ رہا. فرماتے ہیں کافرو، میں تمہیں علامت بیان کرتا ہوں، میں نے تمہارا پہلا قافلہ مقام روحا پہ دیکھا ہے، مقام روحا پہ تمہارا پہلا قافلہ جا رہا تھا. کافر معراج کی سچائی کا ثبوت طلب کر رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ علامت میرے سفر معراج کے حق ہونے کی یہ ہے کہ مقام روحا پر جب میں پہنچا تو تمہارے مسافر لوگ، ان کا قافلے کا ایک اونٹ گم ہو چکا تھا، وہ اس اونٹ کو تلاش کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے. مجھے بہت پیاس لگی ہوئی تھی. اب سفر معراج کی صورت اور تیزی اس کو ایک سمت رکھیے، اور سفر معراج کے راستے میں پیش آنے والے واقعات اور احوال کو ایک طرف رکھیے، پھر دونوں کو ملا کر اس سفر کی تیزی کا اندازہ کیجئے، پھر آپ کو سفر معراج کے معجزانہ شان کا اندازہ ہوگا. فرماتے ہیں مجھے پیاس لگی ہوئی تھی، یعنی سفر تیز بھی ہو رہا ہے اور بشری تقاضے بھی محو نہیں ہونے پا رہے. میں ان اونٹوں کے پاس گیا، ان کے پالان میں ایک پیالہ پانی رکھا ہوا تھا. جو عرض کر رہا ہوں یہ تمام معراج کے واقعات تفسیر ابن جریر اٹھائیے، ابن کثیر اٹھائیے، کشاف اٹھائیے، معالم التنزیل اٹھائیے، تفسیر مظہری اٹھائیے، روح المعانی اٹھائیے، ان تمام تفاسیر میں مواہب الدنیا اٹھائیے، زرقانی اٹھائیے، تفسیر بیضاوی اٹھائیے، حدیث کی طبرانی کی کتاب اٹھائیے، بیہقی دیکھیے، ابن ابی حاتم دیکھیے،
ان تمام حدیث اور تفسیر کی کتابوں میں ہزاروں مقامات پر معراج کی حقیقتیں پھیلی پڑی ہیں. کسی کا مطالعہ اگر جہاں تک نہ پہنچا ہو تو یہ اس کی نظر کی کمی کا قصور ہے، یہ سفر معراج کی عظمتوں کا قصور نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں کہ مجھے پیاس لگی، میں نے ان کا پانی کا پیالہ اٹھا کے پی لیا. جب پی لیا تو آنے والے قافلے سے پوچھنا کہ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے پالان کا بھرا ہوا پانی والا پیالہ خالی پایا تھا یا نہیں. اور حضور فرماتے ہیں، دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ان میں سے فلاں شخص اونٹ کو تلاش کر کے لے آیا، میں نے ان کو بھی دیکھا، جب وہ میرے قریب آئے تو فسلمت علیہ فقال بعضهم هذا صوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تمہارے قافلے والوں کو سلام کیا اور میرے سلام کی آواز سن کر کچھ لوگ پکار اٹھے کہ ارے یہ تو محمد کی آواز میں میرے سفر معراج کی حقانیت پر اعتراض کرنے والوں، اپنے کافروں کے قافلے سے آمد پر پوچھنا کہ پانی کا پیالہ خالی ملا تھا یا نہیں، اور محمد کی آواز سے تمہارے اوپر سلام کی صدا آئی تھی یا نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا ثبوت یہ فراہم کیا. پھر حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا پھر میرا گزر مقام ذوطوا سے ہوا. مقام ذوطوا پر مجھے تمہارا دوسرا قافلہ ملا. میرا براق اونٹوں کے قریب سے اتنی تیزی کے ساتھ گزرا کہ پہلا اونٹ بدک کر بھاگا، اس پر دو تمہارے کافر سوار تھے، دونوں گر پڑے اور اگلے مسافر کا ہاتھ ٹوٹ گیا. واپس آئے تو قافلے والوں سے دیکھنا اور پوچھنا کہ تمہارے مسافر کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے یا نہیں ہے. تیسری مرتبہ میں مقام تنعیم سے گزرا ہوں، وہاں ایک قافلہ آ رہا تھا واپس شہر مکہ کی طرف. وہ کہتے ہیں کہ اس قافلے کی علامت کیا تھی؟ میرے آقا نے فرمایا کہ قافلے کا سب سے پہلا اونٹ بھورے رنگ کا تھا، اس کے اوپر دو دھاری دار بوریاں لدی ہیں، کالے رنگ کا حبشی بیٹھا ہوا ہے. اب وہ کافر کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ یہ قافلہ کب شہر مکہ میں پہنچے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اب مظہری، کشاف اور تفسیر اور حدیث کی ساری کتابوں میں اور زرقانی میں ہے. میرے آقا فرماتے کہ میں نے سفر میں جہاں ان کو دیکھا اس سفر کے مقام کے مطابق بتائے دیتا ہوں کہ آج سورج طلوع ہوتے ہی وہ قافلہ شہر مکہ میں داخل ہو جائے گا. اب یہ بہت بڑا چیلنج تھا حضور کے دعوے کی صحت اور بطلان کو پرکھنے کا. حدیث میں آتا ہے کہ کافروں نے دو ٹولیاں بنا دی، دو پہاڑوں کی چوٹیوں پر بیٹھ گئی. ایک ٹولی بیت المقدس کی طرف قافلے کی آمد کا انتظار کرنے لگی، ایک ٹولی مشرق کی سمت سورج کے طلوع کا انتظار کرنے لگی. کیسا عجیب منظر ہوگا کہ آج حضور کے سفر معراج کی حقانیت کا عینی مشاہدہ کرایا جانے والا ہے. ادھر حضور کے جانثار غلام صحابہ بھی دو ٹولیوں میں بٹ گئے، کچھ سورج کے طلوع کا منظر دیکھنے کے لیے، کچھ کافروں کے قافلے کی آمد کا منظر دیکھنے کے لیے. اچانک ایک کافر کی آواز بلند ہوئی کہ دیکھو وہ سورج طلوع ہو گیا. ابھی فکرہ مکمل نہ ہونے پایا تھا کہ ادھر سے حضور کے غلاموں کی آواز آئی کہ دیکھ لو قافلہ بھی سامنے آ گیا. کفار نے پوچھا اے محمد یہ تو کوئی جادو دکھائی دیتا ہے، اب تو بتا کہ دوسرا قافلہ کب پہنچنے والا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ دوسرا قافلہ سورج نصف النہار پر ہوگا کہ وہ شہر مکہ میں پہنچے گا. اب ساری نگاہیں سورج پر پڑی ہیں. سورج نصف النہار پہ پہنچا اور دوسرا قافلہ شہر مکہ میں داخل ہو گیا. وہ بدبخت کہنے لگے کہ یہ بھی جادو ہے، بتا تیسرا قافلہ کب آئے گا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ تیسرا قافلہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہنچے گا. اب سب لوگ غروب آفتاب کا منظر دیکھنے کے منتظر ہیں. امام زرقانی جلد 2 صفحہ 41 یا 46 پر حدیث بیان کرتے ہیں، قربان جائیں
اے حبیب پاک تیری عظمتوں پر کہ سورج کے غروب کا وقت آ گیا لیکن قافلہ شہر مکہ میں داخل نہ ہوا. حضور کے غلام پریشان ہیں لیکن ایمان مضبوط ہے کہ آقا کی کہی ہوئی بات غلط ثابت نہیں ہو سکتی. ادھر وہ مواقع دیکھے جا رہے ہیں کہ سورج غروب ہونے والا ہے لیکن قافلہ نہیں آیا. ادھر یہ ہوا کہ قافلے کو کوئی عارضہ لاحق ہو گیا, قافلے والوں کو رک جانا پڑا. ان کے لیے ممکن نہ رہا کہ سورج کے طلوع سے پہلے مکہ پہنچ سکے. ادھر سورج غروب کے وقت پر آ پہنچا. زرقانی شریف میں حدیث آتی ہے اللہ رب العزت نے سورج کو ندا دی کہ اے سورج میں نے تجھے اور ساری کائنات کو اپنے حبیب کی عظمتوں کی تصدیق کے لیے پیدا کیا ہے. جب تک میرے حبیب کے منہ سے یہ نکل گیا ہے کہ قافلہ سورج کے غروب سے پہلے آئے گا, اب جب تک وہ قافلہ شہر مکہ میں داخل نہ ہو تجھے خلوف ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. سورج غروب کے وقت سے آگے گزرتا رہا, دیر ہوتی گئی, عالم کفر انگشت بدندہ تھا. سورج کو غروب میں تاخیر ہو گئی, قافلہ شہر مکہ میں پہنچا تو پھر اس شام کا سورج غروب ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کے مشاہدات کا اتنی تفصیل سے ذکر فرمایا کہ سفر کی تیزی مشاہدے کی کمی کا باعث نہ بن سکی. پھر عالم ملکوت میں پہنچے, حضور نے 7 آسمانوں کا مشاہدہ کیا, تمام انبیاء سے ملاقاتیں کی, ان سے گفتگو ہوتی رہی, تمام فرشتوں کو اپنی زیارت کرائی سدرۃ المنتہا پر, جنت کی سیر کی, عرش معلیٰ کی سیر کی. یہ ساری سیریں بھی کرتے رہے اور جنت میں گئے تو اپنے غلام حضرت بلال کے جوتوں کی آہٹ بھی سنتے رہے. جس طرح ایک تیہ زمانی, تیہ مکانی اور تیہ لسانی تھی, اس معراج نے واضح کر دیا کہ ایک تیہ صوتی بھی ہوتی ہے کہ آواز کسی اور جگہ ہو لیکن سنائی وہاں دے, جو سنائی وہاں دینا ناممکن ہو. فرماتے ہیں میں جنت میں داخل ہوا تو بلال کے چلنے کی آواز آئی. میں نے واپس آ کر پوچھا کہ بلال, حدیث صحیح میں ہے جنت میں تیرے جوتوں کی آہٹ میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے, کیا وجہ ہے؟ حضرت بلال نے عرض کیا یا رسول اللہ, اس وقت میں اپنے گھر سے اٹھ کر مسجد میں تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے جا رہا تھا. بلال حبشی شہر مکہ کی گلی میں چلتا ہے اور جوتوں کی آہٹ شب معراج حضور جنت میں سنتے. تو عالم ملکوت کی سیر کرتے رہے, نظارے اور مشاہدے کرتے رہے, لیکن وقت اپنے مقام پہ تھما رہا. سدرۃ المنتہا سے آگے عالم لا مقام میں داخل ہو گئے. اسماء الہیہ کی تجلیات کے پردے آئے, ان کو عبور کیا. اللہ کی رحیمیت کا پردہ آیا کہ حضور پر رحیمیت کا رنگ چڑھتا گیا. کریمیت کا پردہ آیا تو کریمیت کا رنگ چڑھتا گیا. اس کی مختلف صفتوں کے پردوں سے جو جو حضور گزرتے گئے اللہ کی صفتوں کا رنگ ذات و حقیقت مستقبلی پہ چڑھتا گیا. اس طرح حضور جب اس کی ذات کے اسماء اور صفات کی تجلیات کی دنیا سے گزر کر ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی خدا کے اسماء و صفات کے رنگ میں رنگے گئے تو پھر ظرف اس قابل ہوا کہ مقام کعبہ قوسین پر پہنچ کر سب پردے اٹھا دیے جائے. اس طرف ذات ایستی ہو, ادھر ذات مصطفی ہو. پھر اس ذات کا نظارہ ہوا, اس کے ساتھ ہم کلام ہوئے. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. پھر وہ باتیں ہوئیں جن باتوں کو نہ کوئی سمجھ سکتا ہے نہ بیان کیا جا سکتا ہے. ان سارے احوال و واقعات سے گزر کر جب واپس آئے, خدا جانے کتنی مدتوں بیت چکی ہوں گی, کتنے زمانے گزر چکے ہوں گے, کتنی مسافتیں طے ہو چکی ہوں گی. لیکن جب یہ آمنہ کا لال اپنی حقیقت, اپنی ملکیت اور اپنی بشریت کے ساتھ واپس مکہ میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں
کہ ابھی پانی کی روانی بھی تھمنے نہ آئی تھی اور دروازے کی کنڈی بھی ہلنے نہ پائی تھی. سفر معراج بھی طے ہو گیا، مشاہدے اور نظارے بھی تفصیل کے ساتھ مکمل ہو گئے، لیکن وقت وہی تھما رہا جہاں اس ساری کائنات کی روح اس وقت کو چھوڑ کے باہر نکلی تھی. جب جسم کائنات میں کائنات کی روح لا مکان سے واپس اس میں آ کر لوٹی تو کائنات کا جسم اسی نقطے سے پھر سے حرکت پذیر ہو گیا جہاں کائنات کے وقت کی حرکت کو حضور روک کر گئے تھے. ارے جس کائنات کے جسم کی حرکت و سطوع حضور کے وجود سے ہو، اگر وجود ہے تو کائنات کی حرکتیں بھی ہیں. اگر روح کائنات لامکاں کی سیر پہ جاتی ہے تو کائنات کے وجود کو ایک لمحہ بھی حرکت کرنے کی اجازت نہیں رہتی. حاضرین محترم، یہ تو ون نجم اذا ہوا کی دوسری گفتگو تھی. اللہ تعالی ہم سب کے حال پہ کرم کرے. وما علینا الا البلاغ، علینا الا البلاغ، علینا الا البلاغ، علینا الا